بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، ہم ان کو آگے کی جانب سے بھی روک دیتے ہیں، پیچھے کی جانب بھی رکاوٹ قرار دے دیتے ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اس کے بعد ہم انہیں ڈھانپ دیتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اللہ جہاں پر انسان دنیا پرستی اور شہوت پرستی کی انتہا پر پہنچ جائے اور یہ ثابت کر دے کہ میں ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوں، پروردگار ہدایت کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے ہدایت کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اپنے وجود کے اندر امام کی ضرورت ایجاد ہو۔ میرے خود اپنے وجود کے اندر، میں نے عرض کیا تھا، مثال بھی دی تھی آپ کو، کہ اگر میں 17 یا 18 گھنٹے روزہ رکھ کر پانی نہیں پیتا تو چونکہ میرے وجود کی ضرورت ہے پانی، لہٰذا اگر میں اس کی جگہ کچھ اور بھی پی لوں تب بھی مجھے بار بار خیال آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ بعین ہی اسی طرح سے ہم اگر اپنے وجود کی اس ضرورت کا احساس کر لیں کہ میرے وجود کو ایک معصوم ہادی کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے تڑپ ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر جس طرح سے پانی کے لیے ایجاد ہوتی ہے۔ اس کے لیے کہ میرے اندر امام کی ضرورت کا احساس قوی ہو، مضبوط ہو، ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ امام کو بھیجا کس لیے گیا ہے۔ امام کے اللہ نے نبیوں کے اپنی کتابوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے، یہ سارا سلسلہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان قرآن اور آیات اور روایات پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا ہدف اللہ نے پوری کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کی بہترین مخلوق انسان اس ساری کائنات کو اپنے لیے مسخر کر سکے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے جمیعا منہ، ہر چیز کو ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، مسخر کیا ہے۔ اب یہ جو تسخیر کا معنی ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک مسخ کرنا ہے اور ایک تسخیر کرنا ہے۔ جب میں اپنی خواہشات، اپنی لذت، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز میں تصرف کر کے اس کو سمجھے بغیر، اس کے کمال کو سمجھے بغیر اس کو اپنی انا کے لیے استعمال کروں، اپنے خواہشات، اپنی لذات کے لیے استعمال کروں، تو کیا ہوتا ہے، میں اس شے کے کمال کو ضائع کر دیتا ہوں۔ اس کے وجود کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا ہے، میں بجائے اس کمال کو اپنے لیے استعمال کروں، میں کیا کرتا ہوں، اس کے کمال کو، اس کے وجود کو مسخ کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں مثال دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جانوروں کو مختلف ٹریننگز دینے کے بعد ان کو ہم نے یہ مسخر کر لیا، یہ تسخیر نہیں کہلاتی، یہ مسخ کہلاتا ہے۔ انسان نے بعض حیوانات میں یقیناً یہ جو مرحلہ ہے اس کو اچیو کیا ہے، لیکن ایک مرحلہ پہلے میں ایک سائنٹیفک مثال سے آپ کو مثال سمجھا دوں کہ دین اسلام ہمیں اس کائنات کے سسٹم کے اعتبار سے پہنچانا کہاں چاہتا ہے۔
میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پوری کائنات، تمام کے تمام مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات کے اوپر جو حاکم نظام ایکو سسٹم ہے یہ بہت پرفیکٹ اور بہت بیلنس نظام ہے، اور جو چیز بھی اس کے ساتھ ہارمنی پیدا کر لے، جو بھی چیز اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لے، وہ اپنے رشد و کمال پر پہنچتی ہے۔ یہ بات تمام دیگر موجودات کے لیے صحیح ہے جز انسان کے۔ انسان کا کمال اس سسٹم سے صرف ہارمنی پیدا کرنا نہیں ہے، انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے زندگی کرے کہ اس ایکو سسٹم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ تہذیبیں انسان کی ایسی رہی ہیں کہ جن کا جو رہنے کا اور زندگی کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت ہارمنس تھا، بڑا ہم آہنگ تھا اسی ایکو سسٹم سے، لیکن وہ کسی خاص کمال کی منزل پر نہیں پہنچے۔ مثلاً آپ کو میں مثال دوں، امریکہ میں یورپینز کے جانے سے پہلے ریڈ انڈینز جو وہاں کے حقیقی رہنے والے تھے، ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کا لائف سٹائل ایسا تھا کہ یہ پورے اپنے آپ کو بالکل انہوں نے ایکو سسٹم کے اندر بالکل انہوں نے اپنے آپ کو میچ کیا ہوا تھا، لہذا یہ بڑے طریقے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کسی ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ نہیں ہوتا تھا، یہ موو کرتے رہتے تھے، کہیں گندگی نہیں کرتے تھے، کہیں پر یہ کوئی ایسی پولوشن نہیں پھیلاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا ہارمنس رکھتے تھے ایکو سسٹم سے، لہذا انہوں نے بڑے عرصے زندگی کی، لیکن انسانی کمال کے اعتبار سے کسی مقام پر نہیں پہنچے۔ بس ایک جملے میں یہ بات کہتا چلا جاؤں، کیونکہ ہمارے ہاں امریکن ہسٹری کا ذکر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے کہ جب یورپینز انگلینڈ، فرانس، اسپین اور ان مختلف مقامات سے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے امریکہ میں اپنی کالونیز بنا، یعنی امریکہ میں قبضہ کرنا شروع کیا، تو ریڈ انڈینز کی بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اتنا بڑا پورا بر اعظم تھا، اس بر اعظم میں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک تعداد تھی، اور انہوں نے جنگ لڑنے کی کوشش کی، انہوں نے کوشش کی کہ ہم یورپینز کو کسی طرح سے شکست دیں، یہ ہمارے علاقے میں داخل نہ ہوں۔ تاریخ نے جو عجیب الفاظ لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جتنے ریڈ انڈینز یورپینز کی گولیوں سے نہیں مرے، اس سے کہیں زیادہ ملیریا اور اس طرح کے جو بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہو کے مر گئے، اس لیے کہ یورپینز جب گئے تو یورپینز کا کلچر گندگی کا کلچر تھا، ان کا جو کلچر تھا اس میں نہ نہانا تھا، نہ دھونا تھا، نہ صفائی، نہ ستھرائی، یہ بہت گندا کلچر لے کر گئے تھے۔ جب یہ گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا امریکہ کے اندر، تو ان کے وجود سے جو بیماریاں ان کے درمیان پھیلیں، جتنے گولیوں سے نہیں مرے اس سے زیادہ بیماریوں سے مر گئے، یہ تاریخ نے لکھا ہے۔ میرے لیے جو مثال ہے وہ مرحلہ صرف اتنا ہے کہ اپنے آپ کو ایکو سسٹم سے بیلنس رکھنے کے باوجود تعداد تو بڑھی، ان کی نسل بڑھتی رہی، لیکن وہ کسی کمال کی منزل پر نہیں پہنچے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے تاریخ میں کوئی ایسا کمال ریڈ انڈینز کے پاس موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم انسانی کمال کے طور پر پیش کر سکیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں نہ صرف ہارمنی پیدا کر کے دیتا ہے ایکو سسٹم سے، تمہاری زندگی کا طریقہ ایسا ہوگا کہ تم اس ایکو سسٹم کو، اس نظام کو خراب نہیں کرو گے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ تسخیر کا مرحلہ، کہ تم اس کائنات کو تسخیر کرنے کے قابل ہو۔ اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل سے بات کو سمجھاؤں تاکہ میرے نوجوان ساتھیوں تک بھی بات پہنچ جائے۔ دیکھیں، آپ نے یقیناً فزکس پڑھتے ہوئے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کہ جس کے اندر فریکوینسی کی ایک بحث آتی ہے۔ فریکوینسی کی بحث میں مختلف مثالیں دی جاتی ہیں، اور ایک مثال بڑی کامن ہے جو شاید آپ لوگوں کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ وہ ریلیٹڈ ٹو آرمی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آرمی کے دستے چلتے ہیں تو وہ بڑی ایک خاص ردم سے پاؤں مارتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن اگر یہی دستہ کسی ہینگنگ برج کے اوپر سے گزر رہا ہو، ہینگنگ برج وہ ہوتا ہے جس کے اندر پلر استعمال نہیں ہوتے ہیں، لٹکا ہوا ہوتا ہے رسیوں سے، تو جب آرمی کا دستہ پاؤں مارتا ہوا ہینگنگ برج پر پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جو یہ ردم ہے اس کو توڑ دو۔
ابھی تک جس ردم کے ساتھ وہ چل رہے تھے، پل پر پہنچنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ ردم توڑ دو۔ کیوں توڑ دو؟ اس لیے کہ یہ جس طریقے سے پاؤں لگاتے آ رہے ہوتے ہیں اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہینگنگ برج کے اوپر اسی طرح سے پاؤں ماریں گے تو ہینگنگ برج کے اندر جو فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ موو کرنا شروع کرے گا، وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا۔ اگر ایک سٹیپ پر پاؤں مارنے والوں کی فریکوینسی پل کی فریکوینسی سے زیادہ ہو جائے تو ہینگنگ برج ٹوٹ سکتا ہے۔ لہذا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب برج کے اوپر آؤ تو پاؤں توڑ دو، مردم توڑ دو۔ اب اس میں مرحلہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے دو مرحلے ہیں اس میں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر ان دونوں کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کوئی دوسری فریکوینسی یا کسی وجہ سے اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایمپلیفیکیشن کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ معمولاً بچے انٹر میں، میٹرک یا انٹر میں کرتے ہیں، ہارمونس موشن اور اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ انہی میں ایک جو ایکسپیریمنٹ کرایا جاتا ہے وہ ریزوننس کا کرایا جاتا ہے۔ ریزوننس کا ایکسپیریمنٹ جس کسی نے بھی کیا ہوگا اس کو یاد ہوگا، پانی کے 2 باؤل ہوتے ہیں، ان باؤل کو ایک خاص ان کے اندر ایک خاص سطح پر لانا ہوتا ہے۔ اس خاص سطح پر لانے کے بعد جب آپ فورک کو مارنے کے بعد اس کے اندر رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کی آواز زیادہ ہو جائے گی۔ فورک کی وہ آواز جو آپ اپنے کان سے نہیں سن رہے تھے، ریزوننس ایکسپیریمنٹ میں وہ آواز زیادہ ہو جاتی ہے۔ ریزوننس کے ہی ایکسپیریمنٹ سے آپ نے جو چیز ایجاد کی وہ ایمپلیفائر ہے، اور ایمپلیفائر کی جدید ترین صورت آج آپ کے اور ہمارے سامنے مائک اور اسپیکر کی صورت میں موجود ہے۔ حقیقت میں میری آواز شاید اتنی دور نہ جائے، لیکن جب میں نے ایک انسٹرومنٹ استعمال کیا تو اس نے کیا کیا؟ میری ہی آواز کو ایمپلیفائی کر کے زیادہ کر دیا۔ یہ جو پروسیس ہے، ایک مرحلے میں ہارمنی اور دوسرے مرحلے میں ایمپلیفیکیشن، اسی کو سمجھ تقریباً یعنی نزدیک ہے یہ معنی اسی سے جس کو ہم کہتے ہیں ایک مرحلے میں کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا اور دوسرے مرحلے میں اسے تسخیر کرنا، یعنی کسی چیز کی کوالٹی کو اپنے لیے ایسے استعمال کرنا کہ وہ خود بھی باقی رہے اور آپ اس کی کوالٹی کو اپنے لیے استعمال کر لیں۔ انسان نے بہت کم مراحل میں ابھی اور بہت ہی لمیٹڈ طور پر بعض چیزوں کے اندر یہ تسخیر کا مرحلہ حاصل کیا ہے۔ مثلا کہاں آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، انسان نے مثلا کتے کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ کتے کی جو سونگھنے کی قوت ہے اس کو تربیت یافتہ کر کے اپنے مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انسان کو بہت ٹائم لگا، دیکھیے کتے کی جو سونگھنے کی طاقت ہے یہ انسان نے بہت پہلے دریافت کر لی تھی، لیکن انسان کو کئی سو ہزاروں سال لگ گئے یہ دریافت کرنے میں کہ آپ اس سونگھنے کی جو طاقت ہے اس کو باقاعدہ اسپیسیفک ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ لہذا آج کے دور میں کتوں کے اوپر تجربے کرنے کے بعد اب ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنی مرضی کے مطابق کتے کو ٹرین کرنے کے بعد اپنے خاص پروفیشن میں یوز کر سکتے ہیں۔ لہذا بم ڈسپوزیبل کا جو سٹاف ہے وہ کتے استعمال کرتا ہے جس کی خاصیت بارود سونگھنے میں ہے۔ کسٹم والے خاص طور پر جو کتے استعمال کرتے ہیں ان کی خاصیت جو ہے وہ منشیات سونگھنے میں ہے۔ فائر بریگیڈیئر والے جو کتے استعمال کرتے ہیں ان کی خاصیت ہے انسان کی حیات کی قوت زندگی کو سونگھنے میں، یہ ان کے اندر قوت ہے۔ کئی جو ٹنز آف ملبہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر چھپے ہوئے انسانوں کو سونگھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ لہذا اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے صرف ایک جہت تھی جس کو ہم نے تربیت دے کر اب اگر آپ اس کتے کو چھوڑ بھی دیں گے تب بھی اس کا حال ان شیروں جیسا نہیں ہوگا کہ جن کو آپ نے سرکس میں اچھلنا کودنا تو سکھا دیا تھا، کرسی پر بیٹھنا تو سکھا دیا تھا، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو وہ اپنے آپ کو وہاں کے کتوں سے بھی نہیں بچا سکے۔ ان دونوں کے درمیان میں فرق۔ اب تاریخ میں میرے پاس صرف ایک، ہو سکتا ہے اور بھی مقامات ہوں، لیکن میرے مطالعے میں ایک مقام ایسا آیا ہے کہ جہاں پر
تسخیر کا اسی طرح کا ایک نمونہ جسے کہنا چاہیے، وہ بھی مفصل نہیں ہے، ایک نمونہ تسخیر کا اسی طرح سے کسی نے اس کو ظاہر کیا۔ کون ہے وہ؟ مولا کائنات کا ایک خاص، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص صحابی، آپ نے یقیناً بارہا نام سنا ہوگا، جناب سلیمان محمدی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ سلمان جب تک ہم سے منسوب نہیں تھا تب تک فارسی تھا، لیکن منا اہل البیت کہنے کے بعد اب سلمان محمدی ہے، فارسی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جناب سلمان کا لفظ استعمال کریں، ان کا نام استعمال کریں تو ان کے لیے سلمان محمدی استعمال کیا کریں، اس لیے کہ منا اہل البیت کی سند کے ساتھ ہے۔ جناب سلیمان کے بارے میں چونکہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں بچوں کے سامنے تاریخ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، لہذا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ تاریخ میں دبی رہ جاتی ہیں۔ خلافت ثانیہ میں جناب سلمان کو مدائن کی گورنری دی گئی، اور جب جناب سلمان مدائن گئے تو اب جناب سلمان کے بارے میں تاریخ نے جو کم سے کم عمر لکھی ہے وہ 250 سال ہے۔ کم سے کم جو عمر لکھی ہے تاریخ دانوں نے جناب سلیمان کی وہ 250 سال ہے، کہ کم از کم آپ نے، کم از کم اس پہ تو اتفاق ہے مورخین کا کہ کم از کم آپ نے 250 سال زندگی کی ہے۔ بعض نے آپ کی عمر 500 سال تک بھی لکھی ہے، اور بعض مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء میں سے تھے۔ بہرحال مختلف نظریات ہیں، لیکن جو متفق علیہ ہے 250 سال کی زندگی تاریخ میں آپ کی متفق ہے۔ اب آپ تصور کریں 250 سال کا آدمی وہ جا کر ایک مدائن کے گورنری کے عہدے پر لگا، تو اب خود جناب سلیمان اتنے خاکسار اور اتنے سادے انسان ہیں کہ آپ کے بارے میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مدائن کسی کام سے باہر گئے، جب واپس آ رہے تھے تو کوئی شخص تاجر آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بالکل سادہ سے کپڑوں میں ایک بوڑھا سا آدمی جا رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تو وہ اپنا سامان اٹھا نہیں پا رہا تھا، تو اس نے جناب سلمان سے کہا کہ جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں، بڑے میاں تم میرا یہ سامان اٹھا سکتے ہو؟ آپ نے کہا اٹھا دوں گا، تو میں تمہیں اس کی اجرت بھی دے دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، اجرت کی ضرورت نہیں ہے، تم تکلیف میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب سلیمان نے اس کا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب جب تاجر مدائن میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا ہر آدمی جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، تو کچھ دیر تو وہ یہ سمجھا کہ لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، لیکن جب بڑی کثرت سے لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ سلام مجھے نہیں کر رہے، میرے پیچھے آنے والے بوڑھے شخص کو کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک مرتبہ متعجب ہو کر پوچھا کسی سے، جب اس نے سلام کیا، کہا بھائی تم ان کو سلام کیوں کرو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مدائن کے گورنر ہیں، امیر ہیں یہ مدائن ہیں۔ اب وہ بڑا سٹ پٹایا، شرمندہ ہوا۔ آپ نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں مدد چاہیے تھی، میں نے تمہاری مدد کی۔ تو اس نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں کیوں تمہیں بتاتا کہ میں مدائن کا گورنر ہوں؟ کوئی ضرورت ہوتی، کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتاتا، جب تک ضرورت نہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر خاضع، اس قدر سادہ جناب سلیمان۔ اب روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب سلیمان کی اتنی سادگی اور اتنا خضوع اور خشوع دیکھنے کے بعد مدائن میں ڈاکوؤں کا اور چوروں کا ایک گروہ متحرک ہو گیا، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹیز بڑھانا شروع کر دی۔ چند بار جناب سلیمان نے ان کو زبانی تذکر دیا، جمعے کے خطبے کے بعد کہا کہ بھائی یہ حرکتیں چھوڑ دو، اچھی بات نہیں ہے، واعظ و نصیحت کی، لیکن انہوں نے بالکل بھی کان نہیں دھرے۔ مدائن کے لوگ جمع ہو گئے اور جناب سلیمان سے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم آپ کی شکایت لگا دیں گے۔ اب حالات ادھر تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ چور اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ اب یہ کسی بھی اس سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ آپ نے کہا بھائی میں موعظہ اور نصیحت کر سکتا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ موعظے اور نصیحت والے لوگ نہیں ہیں، اب آپ کو کوئی سیریس ایکشن لینا پڑے گا۔ تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اعلان کیا کہ اس نماز جمعہ میں تمام مدائن کے لوگ ضرور شرکت کریں۔ اعلان ہو گیا کہ بھئی کوئی خاص اعلان کرنے والے ہیں جناب سلیمان۔ روایت یہ کہتی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جب نماز جمعہ ختم ہو گئی تو آپ آئے اور آپ نے اعلان کیا، آپ نے کہا دیکھو اب تک تو میں یہ چاہتا تھا کہ تم نصیحت سے، زبان سے بات کو سمجھ لو، لیکن اب جو چور گروہ ہے اس کی اذیتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب وہ مقام آ گیا ہے جہاں میں سیریس ایکشن لینے کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔
لہذا اب آپ نے کہا کہ دیکھو اب سے آج کے بعد سے میں رات میں جو نگہبانی ہے اس کی ذمہ داری مدائن کے کتوں کو دے رہا ہوں، اور اعلان کر رہا ہوں اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک، رات اتنے بجے سے لے کر صبح اتنے بجے تک کوئی اپنے گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرے، اور اگر کسی نے بات نہ مانی تو پھر ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد جناب سلیمان نے نزدیک ایک کتا کھڑا تھا، اس کو آپ اشارہ کیا، وہ آ گیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اس سے کوئی گفتگو کی۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس نے واپس پلٹ کر وہ گیا اور ایک بلند چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ جب اس نے آوازیں نکالی تو تقریباً مدائن کے سارے کتے ایک ایک کر کے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اس نے اپنی زبان میں جو بھی بات کری وہ ہوا، اور وہ سارے اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اب یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بعض چور ایسے تھے، بعض ڈاکو ایسے تھے کہ انہوں نے اس سب کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا مذاق ہے، یہ بوڑھا خود تو کچھ نہیں کر سکا، یہ کتے کیا کریں گے۔ تو بعض نے اس جو تھریٹ تھا، جو آپ نے ان کو خطرے سے آگاہ کیا تھا، اس کو انہوں نے مذاق سمجھا۔ تو روایت کہتی ہے کہ صبح کئی لوگوں کے جنازے زمین کے اوپر پائے گئے کہ جن کو کتوں نے اچھی طرح سے نوچا ہوا تھا، کچھ زخمی تھے، کچھ مر چکے تھے۔ کہا اس کے بعد سے لے کر جب تک جناب سلیمان زندہ رہے کسی چور کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رات کو نکل کر کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈال سکے۔ رات میں تو کیا دن میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی چور کی کہ وہ باہر نکل آئے۔ ایک مقام، اللہم صلی دیکھیے ایک چھوٹا سا مقام ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے تاریخ میں مقام تدبر اور تفکر یہ ہے کہ اگر علی اور رسول کا ماننے والا ہو، ان کو صحیح معنی میں ان کی امامت کا قائل ہو، ان کا صحیح ماننے والا ہو، تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کے لیے حیوانات مسخر ہو جائیں، اور ان کو تسخیر کرنے کے بعد وہ انہیں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ یہاں کسی چیز کو مسخ نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان کی قوت کے ساتھ مسخر کیا ہے اس حیوان کو۔ تو اب مقام یہ ہے کہ اگر علی کا ایک غلام یہ کام کر سکتا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اگر خود امام کی حکومت قائم ہو جائے اس طریقے سے جس طرح سے خدا چاہتا ہے، جس طرح سے ائمہ چاہتے ہیں، خود ائمہ کی حکومت قائم ہو جائے، تو بتائیے کہ پھر یہ ساری کی ساری کائنات مسخر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لہذا مرحلہ یہ ہے کہ تسخیر کائنات قرآن جس کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے۔ لہذا اب آئیے اور آ کر ان روایات کو ایک مرتبہ دیکھیے کہ جو مولا کے زمانے ظہور کے بارے میں جاری ہوئی ہیں۔ مثلا یہ واقعہ، یہ روایات آپ نے سنی ہوں گی، میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے ان کو ایک خاص نگاہ سے، ایک خاص زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوں گی کہ علم 25 یا 27 حروف ہے، اور امام کے ظہور سے پہلے صرف 2 حروف کا علم انسانوں تک پہنچے گا۔ 27 حروف ہے علم، امام کے ظہور سے پہلے جتنا بھی علم انسان حاصل کر سکے گا وہ صرف 2 حروف کا علم ہے، باقی 25 حروف کا علم امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگا۔ اب آپ تصور کیجئے، مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو 2 حروف کا علم ہے، جہاں تک ہم سمجھ لیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ آگے ابھی کتنا عرصہ اور ہے امام کے ظہور کو۔ اگر میں فرض یہ کر لوں کہ، اور دعا بھی میری یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصہ نہ ہو، ہماری ہی زندگیوں میں امام کا ظہور ہو اور جلد از جلد ظہور ہو، لہذا میں اگر آج کا زمانہ بھی کنسیڈر کر لوں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آج انسان ٹیکنالوجی کے کس مرحلے میں پہنچ چکا ہے، آج انسان ٹیکنالوجی کے کس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ عزیزان من، یہ جو ٹیکنالوجی میں اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ جس کو میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، جو عوام کے اندر موجود ہے، یہ اس ٹیکنالوجی کا 10% بھی نہیں ہے جو اس وقت
وقت دنیا کے تحقیقاتی اداروں میں استعمال ہو رہی ہے۔ مثلا ناسا جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، CIA کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، جاپان، روس اور دنیا کے طاقتور ملکوں کے پاس جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ہر ملک کے جو بڑے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کا 10% بھی نہیں ہوتا جو عوام کے پاس آتا ہے۔ اصل جو ہائی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ ان ریسرچ کے اداروں میں ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ آج بھی ریسرچ کے اس لیول پر ہیں کہ ہم جیسا عام آدمی اگر اس ریسرچ کو دیکھ لے تو کئی گھنٹے تک تو ہمیں شاید یہ بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے ہیں۔ وہ اس وقت ٹیکنالوجی کے جس اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک آدھ چیز بھی جب آتی ہے نا سامنے، کبھی کوئی کلپ آ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ چیز آتی ہے، تو وہ اس ٹیکنالوجی کے جو 90% ہے ان میں سے ایک آدھ ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز آنے کے بعد ہمارے ذہنوں کو بعض اوقات اتنا عجیب و غریب، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک ڈرون کی تصویر آئی تھی، جو اتنا چھوٹا سا ڈرون، بالکل اتنا سا ڈرون، اس کی تصویر آئی تھی جس کا پروسیسر انسان کے برین سے 500 گنا زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ڈرون بنا ہے، یعنی ویپنز کی ایک نئی جو ٹیکنالوجی آنے والی ہے جس میں آپ کو بظاہر سپاہیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ گھر بیٹھے بیٹھے اتنا ہائیلی ٹیکنالوجیکل وہ اکوپمنٹ ہے، اتنے سے یعنی اتنا سا ڈرون ہے، اس ڈرون کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ انسانی ذہن سے 500 گنا زیادہ تیز کام کرتا ہے، یعنی اسپیڈ اس کی جو کام کرنے کی ہے وہ انسانی ذہن سے 500 گنا زیادہ ہے۔ اب وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس طرح کی بہت، اب جب انسان بیٹھتا ہے سوچنے کے لیے تو حیران ہوتا ہے۔ یعنی آج وہ چیزیں بنا لی گئی ہیں جو کسی زمانے میں صرف کہانی ہوا کرتی تھی۔ یعنی حیرانی کی آپ کے لیے مرحلہ ہوگا کہ مچھر کے برابر، مچھر جیسے الیکٹرانک بگز بنائے گئے ہیں جو کہ ساؤنڈ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں اور ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کس سطح پر جا رہی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں لیک ہوئی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں مجھے اور آپ کو پتہ لگی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انسان کہاں پہنچا ہے۔ یہ معلومات کبھی کبھار نیٹ پر جو ہمارے ہاں عجیب و غریب ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر ان کے مابین کبھی کبھار ہم ایسی ویڈیوز بھی دیکھ لیں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں تو واقعاً ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں گے۔ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول پر پہنچی ہے کہ صوفیہ نام کی ایک فیمیل روبوٹ تیار کر لی گئی ہے، اور اس کو سعودی عرب نے باقاعدہ اپنی نیشنلٹی دی ہے۔ اب وہ باقاعدہ گفتگو کرتی ہے، آپ کے باقاعدہ جواب دے گی، اس کے اندر تعجب، خوش ہونا، غم کرنا، یہ سارے کے سارے اس طرح کے جو خاصیتیں ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے ایک زمانے تک کہ یہ انسان کے خواص ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ ابھی گوگل پہ لکھ کے گھر میں جا کر دیکھیے گا صوفیہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کا پہلا انٹرویو آپ کو نیٹ پر مل جائے گا۔ اب ٹیکنالوجی جہاں پر میں آپ سے پھر عرض کروں کہ یہ جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی میرے اور آپ کے سامنے اس وقت یعنی ویڈیوز پر یا چینلز پر یا سوشل میڈیا پر موجود ہے، یہ 10% آف وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس وقت بڑے اور جو طاقتور ریسرچ کے ادارے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا علم، اب آپ تصور کیجئے، آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے اگر 200 سال پہلے کے انسان کو اگر اٹھا کر لے آیا جائے اور دنیا کے کسی بڑے شہر میں لے کر جائیں تو وہ حیرت سے دوبارہ مر جائے گا۔ اس قدر سائنس اور ٹیکنالوجی اوپر جا چکی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت، اب یہ میں نے سارے کا سارا اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کے لیے مقدمہ بنا سکوں اس بات کا کہ یہ اگر 27 میں سے 2 حروف کا علم اور اس کی ٹیکنالوجی ہے تو باقی 25 حروف کے ظہور کرنے کے بعد ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کس سطح پر پہنچی نہیں ہوگی، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہوں گے۔
سائنسدان یہ کہتے ہیں، اب لازمات ہے وہ امام پر تو بلیف نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے پاسٹ اور اپنے موجودہ زمانے کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمیں اس بات کا کہ آج سے 100 یا 200 سال کے بعد ہم ٹیکنالوجیکلی جس مقام پر پہنچے ہیں اس کو آج کے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ خیالی باتیں جو ہم ابھی تک فرض کریں کہ خیال کی سرحد میں ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں، مثلا خیال کی حد تک میرے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں دوسرے سیاروں تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے ابھی آگے خیال موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خیال موجود نہیں ہے 200 سال بعد ہم وہ کر رہے ہوں گے، لہذا وہ کہتے ہیں وی کین ناٹ پریڈکٹ فیوچر، ہم فیوچر کو کسی بھی طرح سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آگے جانے والی جو ترقی ہے وہ اس مقام پر ہوگی جس کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر عصر ظہور میں اتنے علم نے ظاہر ہونا ہے تو اس عصر ظہور کے لیے جو امت درکار ہے کہ جو اس زمانے میں آ کر تسخیر کائنات کرے گی، اتنے بہت سارے علم کی حامل ہونے والی ہوگی، اس امت کے افراد علمی اعتبار سے کس سطح پر ہونے چاہیے؟ کس علم بتائیے آپ کہ اگر امام، اب دیکھیے مجھے سوال ہے آپ سے کہ امام ظہور کرنے کے بعد جب وہ 25 حروف کا علم بھی چاہیں گے کہ ظہور کرے تو کیا بغیر اس صلاحیت کے جو علم کے لیے ہونی چاہیے وہ 25 حروف کا علم ظہور کر سکے گا؟ کوئی بھی یہ یاد رکھے گا، ایک روایت اور ہے، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھاتا ہوں بحث کو۔ ایک روایت اور ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ امام کے دور میں اب روایت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یوں کیا جاتا ہے کہ امام لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے تو ان کی عقول کامل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ روایت آپ نے سنی ہوگی۔ اب اس عقل کے کامل ہونا، اب یہ روایت آج سے 1400 سال پرانی ہے، 1200 سال پرانی روایت۔ آج کی دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ کی اطلاعات سے گزرا ہوگا، کہ برین کے اوپر کام کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں اپنے برین کا 7 to 9% استعمال کرتا ہے، باقی جو اس کا 92 یا 93% آف برین ہے وہ ان یوز برین کے طور پر رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنٹ آدمی ہو، مثلا آئنسٹائن جیسا کوئی آدمی ہو، نیوٹن جیسا کوئی آدمی ہو، تو وہ اپنے برین کا 12 to 15% استعمال کر پاتا ہے، اس سے زیادہ یوز نہیں کر پاتا۔ البتہ اس تھیوری کے مقابلے میں اور تھیوریز بھی آئی ہیں، لیکن ابھی میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن یہ اپنے طور پر ایک بڑے عرصے تک ایک تھیوری کے طور پر، ایک نظریے کے طور پر باقی بھی رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کے کمال کو مادے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری کوئریز، بہت سارے کویسچنز کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو آپ سالو نہیں کر پاتے۔ لیکن اس تھیوری کے بیک پر ایک اور نظریہ موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں، کہ انسان اب اگر اس کو تھوڑا سا الفاظ کو چینج کر دوں تو چینج کر کے یہ کہوں گا کہ انسان اپنے کمالات کے 8 یا 9% حصے کو استعمال کرتا ہے، باقی اس کے کمالات کا 93% جو حصہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ رہ جاتا ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب جو نابغہ افراد ہیں وہ کتنا کر لیتے ہیں؟ 12 سے 15%۔ تو ایک تھیوری جو پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ اگر کسی طریقے سے، اب طریقے کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا، صرف تھیوری کے حد تک ہے کہ اگر انسان کا برین 15 سے اوپر چلا جائے تو پھر اس کے اندر کیا کمالات ظاہر ہوں گے، 20 سے اوپر چلا جائے تو کیا کمالات ظاہر ہوں گے، 40% سے اوپر استعمال کرنے لگے تو کیا ہوگا، 60% سے اوپر، 80% سے اوپر چلا جائے، 100% سے اوپر چلا جائے۔ تو جس سائنٹسٹ نے یہ تھیوری دی تھی اس نے کسی حد تک ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر انسان کا برین 20% سے زیادہ وہ استعمال کرنے لگے تو کیا کیا معجزات ہوں گے جو انسان کے وجود سے ظاہر ہونے لگیں گے، 40 کے اوپر وہ کیا کر رہا ہوگا، 60 کے اوپر وہ کیا کر رہا ہوگا،
80 کے اوپر اس کی کیا کیفیات ہوں گی، اور اگر 100% استعمال کرنے لگے تو اس کا مطابق ایسا تھا کہ انسان اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں پر وہ پوری کائنات کے زمان و مکان کے اندر تصرف کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر انہوں نے فلمیں بھی بنائیں، اس کے اوپر انہوں نے ڈرامے بھی بنائے۔ اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ جب بھی دیکھیں گے، خود اس تھیوری کو بھی جب بھی پڑھیں گے، تو جو چیز اس کے اندر سب سے بڑا فلا اور ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انسان یہ سارے کے سارے مراحل طے کرے گا کیسے۔ برین اس کی 20% ورکنگ کرنا کیسے شروع کرے گی، 40 پہ کیسے پہنچے گی، پھر 60 70 80 100 پہ کیسے پہنچے گی، طریقہ موجود نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے پاس علم عرفان کے اندر پورے مباحث موجود ہیں، علم اخلاق کے اندر پورے مباحث موجود ہیں، انسان کے روحانی کمالات کے جو درجات موجود ہیں اس کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں مفصل بحث ہوئی ہیں، اور عارف اگر اپنے اس مرحلے میں داخل ہو تو کچھ چیزیں وہ اپنی ریاضتوں سے اور اپنی اس کیفیات سے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں وہ اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ لہذا عرفاء کے مراحل بیان ہوئے ہیں، اولیاء الہی کے مراحل بیان ہوئے ہیں۔ اسی کے اندر ایک بحث ہے کہ بعض اولیاء، اب یہ انشاءاللہ کبھی ولایت پر بحث کروں گا تو پھر وہاں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ ولایت کے بعض مراحل ایسے ہیں، ولایت تکوینی کے، جو عام انسانوں کو حاصل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مرحلے میں انسان تصرف در مکان کے قابل ہو جاتا ہے، کہ جس کے لیے معروف ترین چیز جو آپ نے پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی اور جس کے بارے میں کہیں نہ کہیں آپ کی سماعتوں سے میں بات آئی ہوگی، وہ طے العرض ہے۔ طے العرض کیا ہے کہ عارف اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ مکان کے اندر تصرف کرنے لگتا ہے۔ مکان کے اندر تصرف یعنی کیا؟ عارف اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر یہاں سے مثلا دوسرے شہر جانا چاہتا ہے تو پلک جھپکنے میں وہ اس دوسرے شہر پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ مقام ہے۔ اچھا، ایک زمانے تک، یعنی یہ جو طے العرض کا تصور ہمارے پاس ہے یہ 1400 سال سے موجود ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے کئی معجزات ایسے ہیں کہ جن کے اندر طے العرض کا ذکر موجود ہے ذکر۔ یعنی اگر آپ ریفرنس کے طور پر سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ واقعہ اگرچہ آپ کا کئی بار سنا ہوا ہوگا، واقعہ خاص طور پر جو روایت میں بیان ہوا وہ جناب علی ابن یقطین کا واقعہ ہے۔ جناب علی ابن یقطین کا واقعہ جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے، اور جنہوں نے سنا ہوا ان کے لیے تذکر و تفکر کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ جناب علی ابن یقطین امام موسی کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یقطین کو جب ہارون کی طرف سے وزارت کا آفر آئی کہ تم ہمارے وزیر بن جاؤ، تو علی بن یقطین نے ساتویں امام سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد کہا مولا ظالم کی حکومت، ظالم کا سلسلہ، کیا کروں میں؟ امام نے کہا ایک شرط پر تو اس کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ وہ شرط کیا؟ کہا کہ اگر کوئی مومن تیرے پاس کام لے کر آئے تو تو نے اس کے کام کو ترجیح دینی ہے، اس کا کام کرنا ہے اس شرط پر۔ اس نے کہا مولا میں کیوں نہیں کروں گا، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ انسان مومنین کے کام آ سکے۔ ایک مرتبہ بہرحال اب کام ہے، ذمہ داریاں ہیں، حکومت کی بھی ذمہ داریاں، مومنین آتے ہیں، علی بن یقطین کچھ نہ کچھ کر کے ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حکومتی اداروں کی طرف سے کہہ لیں یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا کام خزانے سے متعلق تھا، آڈٹ کا کہہ لیں آپ، یا حساب کتاب سے متعلق، کہ جس کے اندر بہت دقت کی ضرورت تھی، اور علی بن یقطین اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کام کر رہے تھے، چیزوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا، کام بہت سنگین بھی تھا، سخت بھی تھا، اور باریکی بھی تھی، غلطی ہو جائے گی تو بھی مشکل، اور آپ اتنے مگن تھے کام میں کہ ایک جمال، ایک اونٹوں والا آپ کے پاس آیا جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا، مومن تھا، کام تھا۔ علی بن یقطین نے اپنے نگہبان سے کہا کہ اس سے کہو تھوڑی سی دیر انتظار کرے۔
اس نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ کہلوایا، آپ پھر مصروف تھے، آپ نے کہا پھر اس سے کو تھوڑی دیر میں۔ 3 یا 4 مرتبہ کے بعد وہ مایوس ہو کر چلا گیا اور علی بن یقطین کو بھی بھول گیا کہ کوئی میرے پاس آیا تھا یا نہیں۔ بات ختم ہو گئی، علی بن یقطین کو بھی یاد نہیں رہا۔ سفر حج پر جب حج گیا تو واپسی پہ مدینہ آیا، اور مدینہ جیسے ہی امام کے دروازے پر پہنچا اور اس نے امام کے غلام سے کہا کہ جا کر بتاؤ کہ علی بن یقطین آئے ہیں، تو اب اس سے پہلے جب بھی علی بن یقطین آتے تھے امام ان کے استقبال کے لیے خود جاتے تھے یا ان کو بڑی شان و شوکت سے بلاتے تھے اندر۔ اب جب اس نے جا کر کہا کہ امام کو بتاؤ علی بن یقطین آیا ہے، تو امام نے کہا اس سے کہو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، انتظار کریں۔ علی بن یقطین نے سوچا کہ یقیناً کوئی کام ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ کیا، پھر وہی جواب ملا۔ جب دوسری اور تیسری دفعہ ایسا ہی ہوا تو اب علی بن یقطین نے سوچا کہ نہیں، کوئی بات ایسی ہے کہ جو امام مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اس نے کہا، جو غلام تھا امام کا، علی بن یقطین نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو امام کی خدمت میں میرا سلام کر کے صرف امام سے اتنا پوچھ لے کہ مجھ سے غلطی کیا ہو۔ امام کی طرف سے جواب آیا کہ جس طرح سے تو نے جمال کو مومن تھا پلٹا دیا، اب ہم بھی تجھے جگہ نہیں دے سکتے، ہم بھی تجھ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ اب جب جمال کا نام آیا تو اچانک واقعہ یاد آ گیا کہ ہاں فلاں کام تھا اور اس مصروفیت میں میں اسے وقت نہیں دے سکا۔ کہا کہ مولا سے پوچھ کر آؤ کہ اس کا ازالہ کیا ہوگا۔ کہا کہ امام نے کہا کہ جب تک وہ تجھے معاف نہیں کرے گا ہم تجھے اجازت ملاقات نہیں دیں گے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ مدینہ اور بغداد سفر زیادہ ہے، تو اس نے ایک آخری مرتبہ کہا غلام سے کہ مولا سے یہ کہے کہ یہ صحیح ہے، میری سزا بھی یہی ہے کہ میں بغداد جاؤں اور واپس آؤں اور سب کچھ کروں، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں، میں پہنچ پاؤں نہ پہنچ پاؤں، معافی مانگ پاؤں نہ پاؤں، امام سے عذر خواہی کر پاؤں یا نہ۔ کہا مولا سے ایک مرتبہ کہہ دو کہ میری مدد کر رہے ہیں۔ امام کی طرف سے حکم آیا کہ مدینہ میں فلاں طرف سے خارج ہو، باہر تجھے اونٹنی نظر آئے گی، اس اونٹنی پہ سوار ہو جانا۔ اس نے فوراً دوڑ لگائی اور جا کر اونٹنی پہ سوار ہوا۔ کہتا ہے کہ پلک جھپکنے میں میں جمال کے گھر کے سامنے تھا بغداد میں۔ کہا میں اترنے کے بعد میں نے جمال کے گھر پہ دستک دی، اس نے جب دیکھا کہ علی بن یقطین آئے ہیں تو پریشان ہو گیا۔ کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو کس بات کی معافی؟ کہ تو ایک دفعہ کام لے کر آیا تھا، میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکا اور میں نے تجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے کہا بات گئی رات گئی، رات گئی بات گئی، میں نے معاف کر دیا آپ کو چاہے۔ کہا نہیں ایسے معاف نہیں کرنا، دل سے معاف کرنا۔ کہا دل سے معاف کیا؟ کہا نہیں دل سے تو اس نے معاف کر دیا ہے، لیکن میں نے کسی کو منہ دکھانا ہے۔ کہا میں نے معاف کر دیا تجھے؟ کہا ایسے نہیں۔ کہا میں اپنا چہرہ زمین پر رکھوں گا، تو اپنا پیر میرے منہ پر رکھ اور مدینے کی طرف رخ کر کے امام کو مخاطب کر کے کہہ کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ جناب علی آپ اتنے بڑے گورنر، اتنے بڑی آپ کی وزارت، میں ایک ادنا سا آدمی، میں نے کہہ تو دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا نہیں جب تک تو یہ عمل نہیں کرے گا میں تیرے دروازے سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت مجبوری، وہ راضی ہو گیا۔ علی بن یقطین نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا، اس نے ان کے چہرے پر پاؤں رکھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا مولا میں نے علی بن یقطین کو معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر اٹھے، جو بھی جیب میں تھا اس کو انعام کے طور پر دیا، اونٹنی پر بیٹھے، پلک جھپکنے میں مدینہ پہنچے۔ دوڑتے ہوئے امام کے گھر کی طرف آئے تو جب پہنچے ہیں تو دیکھا امام دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں علی بن یقطین کا انتظار کر رہے ہیں۔ دونوں باتیں میرے خیال سے میں نے آپ کو پہنچا دی کہ امام پیغام کیا دے رہے ہیں ہمیں۔ امام اگر ہمیں زندگی میں کوئی مقام ملے تو امام کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ پلک جھپکنے میں، اب یہ جو تصورات موجود ہیں ہمارے ہاں یہ ہے۔ اچھا آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، حتیٰ سائنٹیفکلی یہ چیزیں پروف ہو چکی ہیں۔ ایک زمانے تک اس پر بحث تھی، لیکن آج اگر آپ تلاش کریں گے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری،
تو آپ کو مل جائے گا۔ ٹائم ٹریول ایک الگ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری الگ ہے۔ تھیوری کا میں بہت آسانی سے اگر آپ کو مرحلہ سمجھاؤں تو وہ تھیوری اس طرح سے بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے اگر آپ کو اسپیس میں ٹریول کرنا ہے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک تو آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن اگر یہ دونوں پوائنٹ آپس میں مل جائیں، میں لفظ استعمال کروں یعنی اسپیس اگر طے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بغیر کسی وقت میں آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تھیوری موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں تھیوریٹیکلی ثابت ہے، ہم پریکٹیکلی کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہیں، لیکن طول تاریخ میں عرفاء یہ کام کرتے چلے۔ یہ سارے کا سارا مرحلہ یہ تسخیر کائنات ہے۔ لیکن عزیزان من، جو چیزیں ولایت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے بعض چیزیں اگر ظاہر بھی ہوئی ہیں تو وہ انفرادی ہیں۔ امام کے ظہور میں تسخیر کائنات انفرادی نہیں ہوگی، اجتماعی ہوگی، یعنی ایک فرد نہیں ہوگا جو کہ یہ سارے کام کر سکتا ہو، بلکہ اجتماعاً جتنے لوگ اس زمانے میں ہوں گے وہ اس طریقے سے کائنات کے اندر تصرف کر رہے ہوں گے۔ بس آج رات تھوڑی سی دیر کے لیے جب آپ اپنے بستروں پر جائیں تو اب تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سوچئے گا کہ کیا ان تمام مراحل تسخیر کائنات، اتنے علوم، اتنے عقول پر میں انشاءاللہ کل بحث یہاں سے شروع کروں گا کہ ان عقول کے کامل ہونے کے مرحلوں کے لیے کیا میں واقعاً تیار ہوں؟ اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ اگر 313 افراد امام کو چاہیے تو وہ 313 کیا چاہیے؟ کیا امام کو صرف زاہد چاہیے؟ کیا امام کو صرف عارف چاہیے؟ زاہد اور عارف صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے، عارف اور زاہد صرف اپنی ذات کو ترقی دیتا ہے۔ امام کو جو 313 چاہیے وہ ایسے کمانڈرز چاہیے کہ جو علوم میں اس مقام پر ہوں کہ جہاں وہ صرف اپنے آپ کو نہ لے کر جائیں بلکہ اپنے ساتھ اپنی ملت اور قوم کو اس جگہ تک لے کر جائیں۔ لہٰذا اب مجھے بتائیے کہ امام کو جو 313 سپاہی چاہیے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ لہذا مجھے خود بھی اب اگر اپنے امام کے لیے فوج تیار کرنی ہے، اپنے امام کے لیے لشکر تیار کرنا ہے، اپنے امام کو وہ 313 خواص تیار کر کے دینے ہیں، تو مجھے خود بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج وہ کون سی فیلڈ ہے، آج وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں میں خود یا کم از کم میری اولاد اس راستے پر چل کر امام کے ان خدمت گزاروں میں بن سکے۔ امام کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، امام کو علوم کے اعتبار سے ایسے افراد چاہیے کہ جو اس علم الہی کو کنٹین کر سکیں، اس عقل کے لیول کو، اس ترقی کے لیول کو کنٹین کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور اس سلسلے میں امام کے وزیر، امام کے ساتھی اور امام کے کمانڈرز ثابت ہو سکیں۔ لہذا آج ضروری ہے، اگر دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس جگہ پہنچی ہوئی ہے تو میرا سوال ہے کہ میرے جوان کیوں آ کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اس مقام تک نہیں پہنچتے؟ اگر آج دوسری ٹیکنالوجیز کے اندر دنیا ترقی کر رہی ہے تو میرا جوان کیوں اس جگہ تک نہیں پہنچ رہا؟ سائبر اسپیس میں اگر آج، اب دنیا کہاں چل رہی ہے؟ آج دنیا ساری کی ساری سائبر اسپیس میں، وہ کہتی ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب سائبر اسپیس میں ہے، تو میرے پاس کہاں ہیں وہ افراد کہ جو سائبر اسپیس کے کمانڈر بن کر سامنے آ سکیں، جو بتا سکیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے؟ لہذا اب جو امام کے ظہور کے حوالے سے ہماری ذہنیتوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذہنیت، اگر میں 1200 سال پہلے والے انسان کی طرح سے سوچ رہا ہوں، 1000 سال پہلے کے انسان کی طرح سے، 700، 800، 500، 200 سال پہلے، لہذا امام سجاد علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ جو قوم بھیجے گا اس کے افراد، اس کے بچے ذہنی اعتبار سے اس سطح پر ہوں گے جو تمہیں آج سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ انہیں بآسانی سمجھ میں آئے گا۔ لہذا روایات دو طرح کی ہمارے پاس ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو صریحاً، کوئی ایسی روایت نکل آتی ہے کہ جو صریحاً قرآن کے خلاف، صریحاً قرآن کا، امام نے فرمایا اگر ایسی کوئی روایت آ جائے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ لیکن باقی روایت، وہ روایت جو میری عقل میں نہیں آ رہی، وہ روایت کہ جو بظاہر قرآن سے متنازع نہیں ہے
لیکن اس روایت کی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو کیا کروں؟ کہاں کہ ردو، اسے ہماری طرف دوبارہ پلٹا دو، اسے ہماری طرف پلٹا دو۔ ہماری طرف پلٹا دو سے مراد کیا ہے کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے رد نہیں کرو، اسے ریجیکٹ نہیں کرو، ہماری طرف پلٹا دو۔ پلٹانے سے مراد کیا ہے؟ یہی مراد ہے کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، امام جو کہہ رہے۔ کل انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ مقامات ان روایات کے بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ جو علائم ظہور کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو زبان استعمال ہوئی ہے، لہذا ہمیں خود علائم ظہور کے حوالے سے بھی جو ہماری ذہنیت ہے اور سوچ ہے اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں جس وقت ابن زیاد نے حضرت زینب کے بارے میں سنا اور جناب زینب کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ سوچ کر کہ یہ خاتون ہے، میں ان سے طنز آمیز گفتگو کروں گا، تو چونکہ یہ خاتون ہیں، کمزور ہیں، یہ گریہ کریں گی، روئیں گی اور کمزوری کا اظہار کریں گی، لہذا اس نے کہا دیکھا خدا نے تم اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کرایا، تمہیں اسیر کروایا۔ بی بی نے اس کے بعد پلٹ کر کے فرمایا کہ پروردگار نے ہمارے خاندان کو عزت عطا کی ہے، ہم صاحب عزت اور صاحب شرف خاندان ہیں، یہ جو ظلم تو ہمارے اوپر کر رہا ہے اس ظلم کی کوئی نسبت خدا نہیں، یہ تو اپنے خاندان کی جو رذالت اور گھٹیا اور پست پنا ہے یہ تو اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ کچھ ڈائلاگز ہوئے، اس نے کہا مگر یہ سب اتنی تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، تم اس کے بعد کیسا دیکھتی ہو خدا کو؟ تو میری بیوی نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا ہے، فرمایا ما رأیت الا جمیلا، عجیب جملہ ہے، واقعا عجیب جملہ، ما رأیت الا، میں نے سوائے جمال کے اور جمیل کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جو حسین جیسی قربانی کے باوجود خدا کو جمیل دیکھے، جو عباس جیسے بھائی، اکبر جیسے بھتیجے، قاسم جیسے بھتیجے اور محمد جیسے بیٹوں کی قربانی کے باوجود، حتیٰ جو اپنی چادر کی قربانی دینے کے باوجود، ظالموں کے ہاتھوں تازیانے کھانے کے باوجود جب خدا پر نگاہ کرتی ہے تو سوائے جمیل، سوائے جمال الہی کے کوئی۔ اس کے بعد بی بی نے ایک مختصر سا خطبہ کہا ہے، یہ وہ مقام ہے عزیزوں جہاں اس خطبے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ ابن عفیف عضدی نام کا امام کا ایک سپاہی ہے۔ عبداللہ کی ایک آنکھ جمل میں ضائع ہو گئی، ایک صفین میں۔ عبداللہ ابن عفیف عضدی کہتے ہیں میں نے کئی مرتبہ امیر المؤمنین سے کہا، میں نے کہا مولا آپ تو ٹھوکریں مار کے مردے جلا دیتے ہیں، مولا معجزے سے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ امام نے جواب، جب بھی انہوں نے یہ کہا، امام نے جواب میں یہ کہا عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے، تیرے لیے نابینا رہنا زیادہ بہتر ہے۔ عبداللہ کہتے تھے مجھے کبھی امیر المؤمنین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ میرے لیے نابینا رہنا بہتر کیوں ہے، لیکن جب اس دن اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ پڑھا تب نابینا ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا اے شخص کیا قیامت برپا ہو گئی؟ کہا نہیں قیامت کیوں برپا ہوتی، کیا زمانہ پلٹ کر 20 سال پہلے چلا گیا؟ کہا عبداللہ تو کیسی دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، مجھے امیر المؤمنین کی آواز سنائی دے رہی ہے، مجھے امیر المؤمنین کا لہجہ سنائی دے رہا ہے۔ اس نے کہا عبداللہ یہ امیر المؤمنین خطاب نہیں کر رہے بلکہ جناب امیر
کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ ہیں، وہ یہ سننا تھا۔ عبداللہ نے سر سے امامے کو پھینکا، سر پیٹ کر کہنے لگا یا امیر المومنین، اب مجھے سمجھ میں آیا آپ کیوں کہتے تھے ارے واقعاً عبداللہ کے لیے بہتر ہے وہ نابینا ہے، اس نے علی کی بیٹی کو دربار میں نہیں دیکھا۔ لیکن ایک مرتبہ عبداللہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ابن زیاد کو مخاطب کر کے بولا، او نابکار عورت کی اولاد، تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اہل بیت رسول ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، ارے ان کا احترام واجب ہے جن کو تو نے اسیر کیا ہوا ہے۔ بھئی ایک مرتبہ الفاظ سنے، ابن زیاد نے ایک مرتبہ کہا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عزید ازدی ہے، کہا اس کو یہیں پر قتل کر دو، کیوں یہ ہمارے خلاف آواز بلند کر رہا ہے؟ لیکن عزاداروں جیسے ہی جلاد عبداللہ کی طرف بڑھا، بنو اسد کے جوان کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ اپنی تلواروں کو باہر نکال لیا، کہا ہم خبردار، ہم عبداللہ کو قتل نہیں ہونے دیں گے، اور اب چاروں طرف سے گھیر کر عبداللہ کو محل سے باہر لے گئے۔ بس عزاداروں یہ منظر جناب زینب بھی دیکھ رہی ہوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی نے آواز لگائی، کہا نانا آ کر اپنی اولاد کی غربت کا دیکھو، تمہارے صحابیوں کے حامی و ناصر موجود ہیں لیکن اہل بیت کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور الہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، بحق حضرت سید الشہداء منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام عزادار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، تمام دین دشمن اہل بیت قوتوں کو نیست و نابود فرما، تکفیری قوتوں کو استعماری استقبال قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔